بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، جنت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے راستے کا علم ہو۔ اگر انسان کے پاس جنت پہنچنے کے راستے کا علم نہیں ہے تو وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس راستے پر چلنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تبھی انسان اس راستے پر چل پائے گا، ورنہ انسان گمراہی کے کس راستے پر نکل پڑے یہ وہ خود بھی نہیں جانتا۔ سیدھے راستے پر جب انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا علم حاصل کرنے کے بعد اس راستے پر لگ جاتا ہے تو اسی سیدھے راستے پر اسے شیطان بیٹھا ہوا ملتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ابلیس نے کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر تیرے نیک بندوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا، اور ایک جگہ فرمایا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ میں ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، آگے اور پیچھے سے آؤں گا۔ تو سیدھے راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تو اس راستے کا علم حاصل کرنا ہے، اور پھر اس بات کا بھی علم حاصل کرنا ہے کہ اس سیدھے راستے پر چلنے کی صورت میں شیطان جب اس راستے سے ہم کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، کئی بار ہم کو لغزشوں میں، خطاؤں میں، گناہوں میں مبتلا کر دے گا، تو ہمیں کس طریقے سے دوبارہ اس غلطی سے، اس خطا سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آنا ہے، اس بات کا بھی علم ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر سیدھے راستے کا علم حاصل نہیں کریں گے اور بس یوں ہی کسی بھی راستے پر چل دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہم گمراہی کے راستے پر چل دیں، اور گمراہی والے راستے کو ہم صحیح سمجھ بیٹھے۔ ایک انسان جسے کچھ بھی علم نہیں ہے، اسے جب کوئی بات بتائی جائے تو اسے وہ قبول کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن ایک انسان جس کے پاس غلط علم ہے، جو غلط کو ہی صحیح سمجھتا ہے، اس کے صحیح راستے پر آنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ بہت کم امید ہے کہ ایسا انسان صحیح راستے پر آئے گا جو غلط کام کر رہا ہے اور غلط چیز کو ہی، غلط کام کو ہی اس نے صحیح سمجھ رکھا ہے، اسی کو وہ اچھا مانتا ہے، اسی کو دین سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، ساری محنتیں دنیا میں ہی برباد ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ گمان کرتے رہے کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری عبادتیں دنیا کے اندر ہی ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک نیک نیتی، نیت کا صاف ہونا، اللہ کی رضا کی نیت سے عمل کو انجام دینا، اور دوسرا عمل کا سنت کے مطابق ہونا، حدیث کے مطابق ہونا۔ صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے کہ ہماری تو نیت بڑی اچھی ہے، ہم بڑے اچھے نیت سے کرتے ہیں، صرف نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی بھی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، مرفوض ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نیت اچھی ہوگی تو عمل قبول ہو جائے گا، چل جائے گا، کوئی بات نہیں، عمل غلط کر لیا لیکن نیت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، نہ، یہ نہیں کہا۔ نیت چاہے انسان کی اچھی ہو، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اگر عمل صحیح نہیں ہے تو وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ بات بہت معروف ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین مکمل ہے، اسلام مکمل ہے، اب اس دین میں کچھ بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، کہ کوئی چیز اس دین کے اندر بڑھا دیا جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ جب دین مکمل ہے تو اس دین نے، اسلام نے ہم کو دو عیدیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے لوگ سال میں 2 دن ایسے تھے جن 2 دنوں کے اندر وہ کھیلا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ابدلکم بہما بخیر منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں 2 دوسرے بہتر دن عطا کیے ہیں، 2 دوسرے عید عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ اب دین اسلام نے ہم کو 2 عید بتایا ہے، اب دین مکمل ہے تو دین نے اگر 2 عید بتایا ہے تو 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری عید کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طریقے سے دین میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے عید میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا کہ تیسری عید ایجاد کر لی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ تیسری عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں، اور اس دن خوب دھوم دھام سے جلوس نکالتے ہیں اور طرح طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں جن اعمال کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں۔
نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو اس دین کے اندر نہیں ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بتایا ہے، اس چیز کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت یہ گمراہی ہے۔ آپ ہر جمعے کے خطبے میں یہ چیز سنتے ہوں گے، کل بدعت ضلالہ، ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، کیا اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد نہ منانے کی دلیل کیا ہے؟ اگر ہم عید میلاد منا رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے اس کے اندر؟ پریشانی یہ ہے، دقت یہ ہے، تکلیف یہ ہے کہ یہ عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، ائمہ دین نے نہیں منایا، ائمہ اربعہ نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ اگر واقعی یہ عید کوئی عید ہوتا، اسلام کا دیا ہوا ہوتا، تو قرآن کے اندر اس کا ذکر ہوتا، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے، صحابہ کرام اس پہ عمل کر کے دکھاتے، لیکن کہیں آپ کو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور نبوت ملنے کے بعد آپ 23 سال اور زندہ رہے، 13 سال آپ نے مکہ کے اندر گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ کے اندر گزارے۔ 13 سال مکہ کے اندر آپ نے گزارے، کسی ایک سال بھی آپ نے اپنا جنم دن منایا ہو، عید میلاد منایا ہو، اپنی پیدائش کا دن منایا ہو، کوئی ثبوت کسی حدیث سے آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ 10 سال آپ نے مدینہ کے اندر گزارے، ان 10 سالوں کے اندر کسی ایک سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید میلاد منایا، کوئی بھی اس کا ثبوت آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ نے منایا ہی نہیں۔ پھر آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام جو آپ سے اتنی محبت رکھتے تھے، ہم سے اور آج کے لوگوں سے، آج کے مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ محبت رکھنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ صحابہ کرام انہوں نے نبی کی محبت میں کبھی اس عید کو نہیں منایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین میں کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے ایجاد کرنا، کوئی بھی عید ایجاد کر لینا، یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اب جب نبی نے اسے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، ائمہ دین نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو عید میلاد کی شروعات کے بارے میں پتا چلے گا کہ 4 صدی ہجری میں، خیر القرون کے بہت بعد میں، 4 صدی ہجری میں مصر کے فاطمیوں نے عید میلاد کو ایجاد کیا۔ مصر کے فاطمی بادشاہوں نے عید میلاد کا ایجاد کیا، اور صرف عید میلاد کا ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ 3-4 اور عیدوں کا ایجاد کیا انہوں نے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش کے دن کو بھی انہوں نے عید کا دن منایا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے دن کو بھی انہوں نے عید منایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے دن کو بھی انہوں نے عید منایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے دن کو بھی انہوں نے عید منایا۔ تو یہ 4-5 عید کا ایجاد مصر کے فاطمی شیعوں نے کیا، اور یہ فاطمی، ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں یہ اس قدر بد دین تھے، اس قدر بد مذہب تھے، اس قدر بد کردار تھے کہ انہوں نے اسلام قبول ہی کیا تھا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ورنہ یہ دین سے شدید نفرت رکھنے والے لوگ تھے۔ ایک مقصد کے تحت کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اس مقصد کے تحت انہوں نے اسلام کو اپنایا تھا، اور یہ صرف چند بدعتیں نہیں بلکہ بے شمار بدعتیں ان لوگوں نے ایجاد کی، اور ان کا نسبت بھی جھوٹا ہے۔ یہ جو فاطمی کہا جاتا ہے، ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں کہ ہم حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہیں، وہ نسبت بھی جھوٹی تھی، وہ نسبت بھی صحیح نہیں ہے، اپنے سے انہوں نے اس چیز کو اپنے نام کے آگے فاطمی لگا لیا۔ تو 4 صدی ہجری میں اس عید کو، عید میلاد منانے کو 4 صدی ہجری کے فاطمی بادشاہوں نے اس کو ایجاد، اس کے بعد سے دھیرے دھیرے الگ الگ علاقوں میں یہ رواج پکڑتا گیا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس قدر اس دن کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ راستوں پر ایک بڑا جلوس نکلتا ہے، پورا ٹریفک جام ہوتا ہے۔ جس نبی کی تعلیمات یہ تھی اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ صدقہ ہے، اس نبی کے ماننے والے پورا راستہ جام کر کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے غیر قومیں نبی کو برا بھلا بھی بولتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں بطور مسلمان ہونے کے، آپ ہیں، اور وہ سب لوگ ہیں جو اس خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا کوئی تہوار ایسا نہیں جو راستوں کو جام کرنے والا ہو، لوگوں کو تکلیف دینے والا ہو، اسلام کا کوئی تہوار، کوئی خوشی کا دن ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منایا بھی کس دن جاتا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ حالانکہ آپ کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں شدید اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ جو زیادہ قریب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس دن ہوئی وہ 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول ہے۔ تاریخ کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول
یہ زیادہ قریب ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. تو پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہونے میں تو اختلاف ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے. اس پر محدثین نے اور مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے, اور یہ زیادہ تحقیق شدہ بات, زیادہ اوتھینٹک, زیادہ تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی, پیدائش نہیں. تو اب سوچے آپ, جو لوگ 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہیں وہ نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں یا آپ کی وفات کی خوشی منا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے اللہ کے نبی کی وفات کے دن کو ایسا مزین کر کے, ایسا چمکا کے ان کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ یہ اس وفات کے دن کو یہ خوشیاں منا رہے ہیں؟ اب تصور کریں, ایک تو تاریخ پیدائش میں اختلاف, پھر جس دن یہ خوشیاں منا رہے ہیں جس چیز کے نام پہ, خود اللہ کے نبی نے کبھی وہ دن نہیں منایا, اور پھر نہ بنانے والوں کو, عید میلاد نہ بنانے والوں کو تانے طنز کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی جو عید میلاد نہیں مناتے ان کو ابلیس کہہ رہے ہیں, اور یہ صرف ان کو ابلیس نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ صحابہ اکرام کو یہ گندے الفاظ صحابہ اکرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کیونکہ صحابہ اکرام نے تو عید میلاد نہیں منایا, محدثین نے تو عید میلاد نہیں منایا, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دن کو نہیں منایا. اور ایک بات آپ جان لیں کہ عید میلاد منانا نہ صرف یہ ایک بدعت ہے بلکہ یہ تشبہ بالکفار ہے, کفار سے مشابہت. جو لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منانے کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں وہ کرسمس منانے کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ عیسائی بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کرسمس مناتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے, گرچہ تاریخ میں اختلاف ہے, تاریخ یعنی 25 دسمبر کو وہ مناتے ہیں. 25 دسمبر کی تاریخ صحیح تاریخ نہیں ہے, یہ اپنے سے گڑی ہوئی تاریخ ہے جو عیسائیوں نے گڑھ لیا ہے, لیکن وہ مناتے تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس دن کو. تو جیسے یہ عید میلاد اللہ کے نبی کی محبت میں منا رہے ہیں, وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کرسمس منا رہے ہیں, تو اسے تو آپ غلط کہتے ہیں اور اسے صحیح کہتے ہیں. وہ غلط ہے تو یہ صحیح کیسے ہے آپ بتائیے؟ جنم دن منانا یہ چیز عیسائیوں سے, عیسائی دنیا سے ساری دنیا میں پھیلی ہے, اور بڑی شخصیات کا جنم دن منانا خاص طور سے کفار سے یہ چیز آئی ہے. تو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منا رہے ہیں وہ دراصل کفار کی مشابہت کر رہے ہیں, کافروں کی مشابہت کر رہے ہیں, عیسائیوں کی مشابہت کر رہے ہیں. تو اس چیز کو سمجھے اور جان لیں کہ دین اسلام مکمل ہے, اور ہر وہ چیز جس میں انسان کے لیے نجات اور بھلائی اور خیر تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا ہے, اور جو چیزیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ان چیزوں کو دین کے نام پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان چیزوں کو دین کے نام پہ کیا جائے تو اس کے بارے میں سخت وعید موجود ہے, وہ چیزیں بدعت ہے اور گمراہی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اے اللہ رب العزت تو ہم سب کو بدعت و خرافات سے محفوظ رکھ. اے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العزت مسلمانوں میں جو قرض دار ہے پروردگار تو ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما. اے اللہ رب العزت ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفا یابی نصیب فرما. اے اللہ رب العزت ہم میں سے جو شخص برائیوں میں گناہوں میں ملوث ہے پروردگار تو اسے توفیق دے کہ وہ صحیح راستے پر, ہدایت کے راستے پر آئے اور دین پر عمل کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.